پردے فلم پر چہرہ بدل بدل کر نت نئے کردار ادا کرنے والے اپنی ذاتی زندگی میں کس چہرے اور کردار کے مالک ہوتے ہیں؟ ان کی نجی مصروفیات، ان کے دکھ سکھ، ان کی خواہشات کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ اور راتوں رات دولت، شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ یہ ایک دلچسپ ہی نہیں، سبق آموز و عبرت آمیز موضوع بھی ہے۔ وہ اپنی پہلی ہی فلم سے نہ صرف فلم بینوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور اس پر کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھل گئے تھے، بلکہ فلم انڈسٹری کی بیشتر حسین اداکارائیں بھی اس کے خواب دیکھنے لگی تھیں۔ ان کے دل شاہد کے نام پر دھڑکنے لگے تھے۔ اپنی نجی گفتگو میں ان کی زبان پر اسی کی باتیں، اسی کے قصے ہوتے تھے، مگر وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ اس کے اپنے خواب، اپنے عذاب اور اپنی ہی محرومیت تھیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اگر نہ بھی چاہے تو مخالف صنف کی جانب سے اس پر یلغار ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی آنکھوں کی شوخ چمک، اس کے متناسب نقوش، مناسب قد و قامت میں ایک عجیب سی مردانہ وجاہت اور معصومانہ بچپن کی آمیزش ہے۔ وہ سر سے پیر تک مردانہ وقار اور حسن و جمال کا نمونہ ہے۔ مرد تو اسے پسند کرتے ہی ہیں، مگر عورتیں تو اس پر فدا ہو جاتی ہیں۔ وہ خود بھی کوئی صوفی سادھو نہیں رہا، نہ اس نے کبھی ترک دنیا کی راہ اپنائی۔ اس کے باوجود اس نے ایک اصول عموماً اپنایا اور اس پر حتی الامکان عمل بھی کیا۔ شریف گھریلو لڑکیوں کی دیوانگی کے باوجود وہ انہیں نظر انداز کرتا رہا۔ یوں تو فیشنیبل تتلیوں، ماڈرن خواتین اور فنکاراؤں کی جانب بھی اس نے خود کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ اس کے باوجود وہ پاکستان میں سب سے زیادہ رومانی اسکینڈلز کا مرکزی کردار بنا۔ وہ گزشتہ کوئی 40 برس سے فلمی دنیا کی چکا چوند سے کچھ دور دور ہے، ایک ایسے قطبی ستارے کی مانند جو کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ آج کی نسل جس نے پاکستانی فلموں کے بجائے غیر ملکی فلمیں دیکھ دیکھ کر ہوش سنبھالا ہے، پاکستان کی بے شمار فلمی شخصیات سے ناواقف ہے۔ اس لیے اگر وہ شاہد کے نام سے ناواقف، ناآشنا ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر اس کے دور کی بے شمار ہیروئنیں اور اس کی ان گنت پرستار خواتین ایسی موجود ہیں جو آج بھی چوری چھپے اس کی تصویر دیکھ کر، اس کا تذکرہ سن کر یا اس کے بارے میں باتیں کر کے اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کر لیتی ہیں۔ مردوں کے حلقے میں وہ سخت نامقبول تھا، اور آج بھی وہ لوگ اس کا تذکرہ حسد، جلن اور غصے کے جذبات سے کرتے ہیں۔ کبھی اس پر ترس کھاتے ہیں، کبھی اس سے ہمدردی کرتے ہیں، کبھی اس کی برائیوں کا ذمہ دار زمانے کو ٹھہراتے ہیں اور اس کی رسوائیوں کے لیے مختلف ناموں کو قصوروار گردانتے ہیں۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ اپنے دل کی گہرائیوں سے مرد فلم بینوں نے شاہد کو کبھی پسند نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اسے معاف کیا ہے۔ آخر شاہد کا قصور کیا ہے؟ اس سے کیا جرم سرزد ہوا جو مرد اسے معاف نہیں کرتے اور عورتیں اسے بے وفائی اور ہرجائی کا الزام دینے سے باز نہیں آتیں؟ ایک بظاہر بھولا بھالا، شرمیلا، معصوم اور تمیزدار، مہذب، وزادار، بامروت نوجوان آخر اتنی ساری خرابیوں کا مجموعہ کیسے بن گیا؟ تو آئیے آج آپ کو شاہد حمید کی کہانی سناتے ہیں، جسے دنیا شاہد کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ شاہد ایک ایسا کردار ہے جو بطور اداکار بھی بہت مقبول تھا، اور بحیثیت رومانی عاشق بھی اس نے بہت نام اور اونچا مقام حاصل کیا۔ آنسو اس کی ریلیز ہونے والی پہلی معروف فلم تھی جس نے ہر سمت مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے اور شاہد کے نام کی خوشبو پھیلا دی۔ اس فلم میں شاہد نے منجھے ہوئے اور وقت کے سپر اسٹار ندیم کے ساتھ کام کیا تھا، اور پہلی ہی فلم میں وہ ندیم پر چھا گیا تھا۔ دیکھنے والوں نے بلا جھجک یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ نوجوان جو آج فلم آنسو میں ندیم جیسے ہیرو کے مقابل کھڑا ہو کر اسے للکار رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں اداکاری کر رہا ہے جیسے اسے خاطر ہی میں نہیں لاتا ہو، یا تو ندیم کی اداکارانہ عظمت سے ناواقف ہے یا پھر بہت زیادہ اداکارانہ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ نقادوں کا آخری اندازہ درست تھا، کیونکہ شاہد کو ندیم کی عظمت کا علم بھی تھا اور اپنی نو آموزی کا خیال بھی۔ اس کے باوجود اس کی یہ فطری صلاحیتیں تھیں اور اس کے دل کے اندر سلگنے والی کچھ نہ کچھ بننے اور دنیا کو اپنا آپ دکھانے والی خواہش کی آگ تھی، جس نے شاہد کو عین نوجوانی اور ناتجربہ کاری کے عالم میں ایک عجیب جذبے سے سرشار کر دیا تھا۔ فلم آنسو مرحوم ایس اے بخاری کی یادگار فلم تھی۔ اس فلم نے ایس اے بخاری کو صف اول کے ہدایت کار کے طور پر تو نمایاں کر ہی دیا،
مگر اس کی دو اور نمایاں خصوصیات شاہد اور فردوس کی اداکاری تھی۔ فردوس اس زمانے میں پنجابی فلموں کی عظیم ہیروئن تھی، مگر بخاری نے پہلی بار اسے ایک بہت بڑی اردو فلم میں ینگ ٹو اولڈ رول دے کر اپنی فلم ساز کو بھی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ صبیہ خانم جیسی منجھی ہوئی اداکارہ کو اس کردار میں لیا جائے، مگر بخاری کی ہدایت کارانہ نگاہ نے فردوس کو جانچ لیا تھا، اس کی صلاحیتوں اور اداکارانہ نزاکتوں کو پہچان لیا تھا، چنانچہ انہوں نے ضد کر کے فردوس کو ایک بہت مشکل کردار کے لیے چن لیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ فردوس نے اس فلم میں اپنی اداکاری کا جو معیار پیش کیا اسے نیچا دکھانا بہت مشکل ہے۔ فردوس حسن و جمال اور جسمانی خطوط کی مناسبت کے علاوہ چہرے کے خد و خال اور خصوصاً آنکھوں کی بے پناہ کشش کے باعث ایک مقبول ہیروئن تھی، مگر جب آنسو میں ایک نوجوان ماڈرن لڑکی کے کردار میں نمودار ہوئی اور پھر اولڈ ایج میں شاہد اور ندیم کی ماں کے باوقار اور شاندار کردار میں سامنے آئی تو وہ پاکیزگی اور عظمت کی تصویر نظر آتی تھی۔ اس کا دلکش سراپا، بالوں میں چمکتی ہوئی سفیدی کی چاندی، نگاہوں کی پرجلال حدت اور مکالموں کی ادائیگی نے تماشائیوں کو مبہوت کر کے رکھ دیا۔ غالباً خود فردوس کو بھی اپنی اس قدر غیر معمولی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ ایسے بخاری نے دوسرا جوا یہ کھیلا کہ ندیم کے سامنے ایک بالکل نووارد لڑکے کو کاسٹ کر لیا۔ شاہد؟ کون شاہد؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ فلمی پس منظر کیا ہے؟ ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ اس زمانے میں بڑی اور قابل ذکر فلمیں آغاز سے پہلے ہی زیر بحث آ جایا کرتی تھیں۔ سب ایک دوسرے سے دریافت کرتے رہے، مگر شاہد کا کوئی کھوج نہ ملا۔ دراصل شاہد کو مرزا عباس نوشہ اپنی فلم ایک رات کے لیے تلاش کر کے لائے تھے۔ یہ فلم کافی عرصے سے بن رہی تھی، دیبا اس میں ہیروئن تھیں۔ سرمایہ کی کمی تھی، اس لیے جب تھوڑا بہت پیسہ اکٹھا ہوتا تو عباس نوشہ اس کی شوٹنگ کر ڈالتے۔ ایک بالکل نئے اور گمنام ہیرو اور دیبا جیسی دوسرے درجے کی ہیروئن کی فلم کو خریدنے والے بھی زیادہ نہیں تھے، جو آتے بھی تو کوڑیوں کے مول خریدنے کی آفر کرتے، جو نوشہ میاں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ فلم کو بہت سست رفتاری سے بن رہی تھی، مگر عباس نوشہ نے شاہد کو فلم والوں کی نگاہ سے اوجھل رکھنے کے لیے بہت زبردست اہتمام کیا تھا۔ شاہد کو فلمی دفاتر میں جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ محض شوٹنگ کے سلسلے میں ہی عباس نوشہ کے ساتھ اسٹوڈیو جاتا اور خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ ویسے بھی وہ ایک شرمیلا، کم گو اور بھولا سا لڑکا تھا، فرمانبرداری اس کی سرشت میں داخل تھی۔ عباس نوشہ کو وہ اپنا بزرگ محترم استاد سبھی کچھ سمجھتا تھا اور ان کے ہر فرمان کو حکم کا درجہ دیتا تھا۔ عباس نوشہ نے اسے بتایا تھا کہ فلم والے بہت خراب لوگ ہیں، تمہیں بھی خراب کر دیں گے، میری فلم بن لینے دو، پھر میں تمہیں مشورے دوں گا اور سمجھاؤں گا کہ ان سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ نئے چہروں کے لیے ان لوگوں کے پاس نفرت و حقارت کے سوا کچھ نہیں، اور یہ دو لفظ ہی شاہد کی کمزوری تھے۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ اور اچھے انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہوا نوجوان تھا۔ بچپن ہی میں مامتا نے اور پھر والد نے ساتھ چھوڑ دیا۔ شفیق چچا نے اس کی پرورش اور تربیت اپنی اولاد کی مانند کی، مگر شاہد بچپن ہی سے احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بے سہارا، بے آسرا اور تنہا محسوس کرتا رہا۔ اس کی سب سے بڑی حسرت مامتا کی آغوش تھی، جس سے وہ محروم ہو چکا تھا۔ بہت کم عمری میں سنی ہوئی اپنی ماں کی لوریاں اور پیار بھری گود کی گرمی اس کے ذہن سے کبھی نہیں نکل سکی۔ وہ جب دوسرے بچوں کو ماؤں کی گود میں ہمکتے، ہنستے، مسکراتے اور شرارتیں کرتے دیکھتا تو اس کا دل احساس محرومی کے باعث بجھ کر رہ جاتا۔ وہ رفتہ رفتہ اپنے آپ میں سمٹتا چلا گیا، اپنی ذات میں گم ہو کر رہ گیا، اپنے جذبات کے خول میں قید ہو گیا۔ شعوری طور پر وہ نوجوان ہو گیا تھا، تعلیم یافتہ تھا، خوش شکل، خوش جمال تھا، ہر محفل میں مرکز نگاہ بھی بن جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو بے بس اور بے کس ہی محسوس کرتا تھا۔ اس کی نگاہیں ہجوم میں مامتا کا چہرہ تلاش کرتی رہتی تھیں۔ اس کا سر ماں کی آغوش میں لیٹ جانے کی خواہش کرنے سے باز نہیں رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے کہیں سے ماں مل جائے، ماں جو اس کے وجود کی تکمیل کر دے، اسے ایک مکمل آسودہ انسان بنا دے، جس کے بغیر وہ خود کو کٹی ہوئی پتنگ کے مانند خیال کرتا تھا۔ وہ شعور اور لاشعور کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ شعور اسے زندگی کے حقائق تسلیم کرنے پر مجبور کرتا، مگر لاشعور اسے کھینچ کر دوبارہ اسی ویرانے میں لے جاتا جہاں تصور کے عالم میں وہ ایک پرنور قبر میں اپنی ماں کا پاکیزہ جسم سفید کفن میں لپٹا ہوا دیکھتا
اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہتا۔ کبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا، کبھی بال نوچتا اور سر ٹکراتا، کبھی ویران جگہوں، بازاروں اور قبرستانوں میں رات گئے کشت لگاتا، یہاں تک کہ اس کے لاشعور نے رفتہ رفتہ ایک اور راہ تلاش کر لی، یا یوں کہیے کہ خوش اندام خواتین نے اسے ایک نئی راہ کا مسافر بنا دیا، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین خود سپردگی کے عالم میں اس کی پذیرائی کے لیے موجود تھا، مگر ماں کے پاکیزہ تصور سے گناہ کے لذت آمیز تجربے تک پہنچنے کے لیے بھی اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ اس سہارے کی تلاش میں تھا جب اس نے فلم آنسو میں کام شروع کیا۔ آنسو میں ماحول بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک بڑے اسٹوڈیو میں بنائی جانے والی بڑی فلم تھی، بڑے اداکار اس میں کام کر رہے تھے، سیٹ عالی شان تھے، ہدایت کار اور فلم ساز نامور تھے۔ جب شوٹنگ ہوتی تو دیکھنے والوں کا جمگھٹا لگ جاتا اور سبھی نظریں شاہد کے بھولے مگر شوخ و شریر چہرے پر جم کر رہ جاتی۔ فلم والے اس نئی دریافت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اداکار اس کی صلاحیتوں کو جانچنا چاہتے تھے، ہدایت کار اور فلم ساز اس کا مول لگانا چاہتے تھے، مگر کچھ اور نظریں بھی تھیں جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹٹولا کرتیں اور میٹھی میٹھی نظروں سے اس کے جسم و جاں میں گدگدی پیدا کرتی تھیں۔ وہ ایک سہمے ہوئے خوف زدہ تنہا بچے کی طرح اپنے آپ میں اور سمٹ کر رہ گیا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ شاید سب لوگ اسے ایک نیا اور کمتر شخص سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس نہ ہوتا تو شاید یہ شخص مدتوں پہلے گمنامی اور گراوٹ کی پستیوں میں گم ہو چکا ہوتا۔ احساس کمتری یا کسی کا حقارت سے دیکھنا شاہد کی خودداری اور غیرت مندی کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ وہ اپنے اندر سمٹتا رہا، مگر احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے بہتر سے بہتر اداکاری کا مظاہرہ کرتا رہا۔ احساس خودی نے اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی۔ وہ تمام وقت خاموش سر جھکائے ایک جانب بیٹھا رہتا، بہت ہوا تو مسکرا لیا یا ہنس کر کسی بات کا جواب دے دیا، مگر دوسروں سے گھلنا ملنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی شرمیلی فطرت راہ میں مانے آتی تھی۔ البتہ جب وہ اداکاری کے لیے کیمرے کے سامنے آتا تو اس کے اندر سلگتا ہوا لاوا کھولنے لگتا اور اس کے تمام حجابات شرمیلا پن اور جھجک بھاپ بن کر اڑ جاتے۔ وہ ایک بفرے ہوئے شیر کی مانند کیمرے کے سامنے آتا، بتائے ہوئے مکالمے نہایت اعتماد اور صفائی کے ساتھ ادا کرتا، اپنے تاثرات سے سامنے والے اداکاروں کو بھی حیران کر دیتا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اداکاری کرنا کوئی کھیل نہ تھا۔ چھوٹے موٹے اداکار تو اس کے سامنے یوں ہی پگھل کر رہ جاتے۔ البتہ ندیم اور فردوس جیسے اداکاروں کو اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے تشویشناک خوشی ہوا کرتی تھی۔ وہ ہر دم پلسرات پر رہتے تھے۔ اس نئے اداکار کے ساتھ مشکل یا آسان سین کرنا خالہ جی کا گھر نہیں تھا۔ جلد ہی شاہد نے اپنی اہمیت سب سے تسلیم کرا لی، مگر اس کی خاموشی، الگ تھلگ رہنے کی عادت اور اپنے آپ میں گم رہنے کی خواہش میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ شاہد حمید کے اندر ایک اور شاہد نے جنم لینا شروع کر دیا۔ پہلے وہ چھوٹا تھا، محض ہاتھ پیر ہلا کر رہ جاتا تھا، مگر جب رفتہ رفتہ اس نے ہاتھ پیر نکالنے شروع کیے تو اس کی ضرورتیں بھی بڑھنے لگیں۔ شاہد حمید کی تمام ناآسودہ آرزوئیں اور حسرتیں شاہد نے اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ وہ شاہد حمید کو نہیں بدل سکتا تھا، جو ایک خوش اتوار اور خوش عادات اور فرما بردار بھولا سا انسان تھا، مگر شاہد کے روپ میں وہ کسی منہ زور وحشی گھوڑے کی مانند تھا جسے دنیا کا بڑے سے بڑا شہسوار لگام نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو اس طرح ہماری فلمی صنعت کے ان دو اہم اور قابل ذکر اداکاروں نے جنم لیا، جو بیک وقت ایک ہی جسم و قالب کے اندر سمائے ہوئے تھے، مگر مصروف عمل ہونے کے لیے انہوں نے مختلف اوقات اور مختلف طریقے منتخب کر لیے تھے۔ شاہد دوہری شخصیت کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک روپ ڈاکٹر جیکل کا تھا اور دوسرا مسٹر ہائٹ کا۔ یہ دونوں کس انداز سے ایک دوسرے سے الگ تھلگ کام کرتے تھے، اس کا اندازہ اس داستان میں آپ کو ہو جائے گا۔ شاہد کی زندگی کا آغاز ہی دراصل آنسو سے ہوا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر آنسو نہ بنتی اور اس فلم میں شاہد کو ایک ٹھکرائے ہوئے بیٹے کا کردار نہ ملتا، اور اگر یہ کردار ادا کرنے کے لیے فردوس کا انتخاب نہ کیا جاتا، تو کیا شاہد کی زندگی آج سے قدرے مختلف ہوتی؟ ممکن ہے وہ کہیں زیادہ وحشی اور جنگلی ہو چکا ہوتا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پاکیزہ انسانی جذبوں کی ٹھنڈک اس کی ذہنی اور شعوری کشمکش کو آہستہ آہستہ سلا دیتی اور وہ نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ لیکن یہ کتنا بڑا اگر ہے۔ آنسو میں شاہد کو اپنی ذہنی پریشانیوں کا تمام تر مواد یکجا مل گیا۔ اس کردار میں اس کے ڈوب کر رہ جانے کا ایک سبب شاید یہ بھی تھا۔ وہ تصور اور خیال
جو سایوں کی طرح اس پر چھائے رہتے تھے، دھند بن کر اس کو گھیرے رہتے تھے، خواب بن کر اسے فضاؤں میں اڑائے لیے پھرتے تھے، وہ سب آنسو کے سیٹ پر ایک ساتھ مل گئے۔ سب سے پہلے تو ایک ناآسودہ ماحول۔ کہانی کے مطابق وہ ایک ایسا ناجائز بیٹا تھا جسے زمانے نے ٹھکرا دیا تھا، یہاں تک کہ ماں نے بھی اس سے کنارہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ مجبور تھی اور بیٹے کی موجودگی سے باخبر نہیں تھی۔ وہ ماں کی ممتا سے محروم، اس کے پیار کو ترسا ہوا بچہ تھا۔ اسی طرح ممتا سے محرومی کا تمام دکھ شاہد کو اس کردار کے لیے اپنے دل میں سمیٹنا پڑا۔ گویا ذہنی اور جذباتی طور پر ڈبل ایکشن شروع ہو گیا۔ پھر اسے ان تمام محرومیوں اور تلخیوں سے فلم کے مناظر میں بھی واسطہ پڑا، جو وہ اس سے پہلے دل ہی دل میں تنہا سہتا اور برداشت کرتا رہا تھا۔ ان تمام ڈرامائی اور جذباتی سچویشن کے ساتھ ساتھ حقیقی اور فلمی سچویشن میں ایک بہت بڑی تبدیلی بھی تھی۔ حقیقی زندگی میں اسے اپنی ماں کبھی نہیں ملی تھی، جبکہ فلم میں ایک حسین باوقار عورت اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے اور میرا بچہ کہہ کر اپنے گلے سے لگانے کے لیے موجود تھی۔ فلم کے مناظر کی فلم بندی سے پہلے شاہد خاصا گمسم رہا۔ وہ ذہنی طور پر بے حد اپسیٹ تھا۔ اس کی خوبصورت چمکدار آنکھوں میں کبھی کبھی یاس و نا امیدی اور کبھی وحشت جھلکنے لگتی تھی۔ وہ ان مناظر میں اداکاری کرتے ہوئے بہت گھبرا رہا تھا، مگر پھر ہدایتکار بخاری نے اسے تسلی دی، سمجھایا بجھایا، خود فردوس نے بھی اسے سمجھایا، اور اس تمام گفتگو کے دوران فردوس کا انداز بے حد ہمدردانہ بلکہ مہربانی اور شفقت کا رہا۔ فردوس اپنے زمانے میں عام طور پر الگ تھلگ اور دوسروں سے دور رہنے والی ہیروئن رہی ہے، مگر آنسو کی شوٹنگ کے دوران شاہد نے اسے متاثر کیا تھا۔ اس کی دلکشی، اس کی وجاہت، اس کی شرافت اور شائستگی، اس کی سعادت مندی اور مروت، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اداسی، خاموشی اور تنہائی۔ فردوس کو دل ہی دل میں اس نوجوان سے محبت سی ہو گئی تھی، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ سیٹ پر اس طرح دوسرے اداکاروں سے بے تکلف اور بے حجاب ہونا اس کا رویہ نہیں تھا۔ اس کے قریبی دوستوں اور بے تکلف ہمجولیوں کا حلقہ بہت محدود تھا۔ اس گریز کا سبب غالباً اس کی ایک اور کمزوری بھی تھی، جس کا تذکرہ فردوس کے باب میں آئے گا۔ بہرحال اپنی عادت کو ترک کر کے فردوس اس دراز قد اور خوبصورت لڑکے سے باتیں کرنے پر مجبور ہو گئی۔ حالانکہ شاہد نے فلمی مکالموں کے علاوہ فردوس سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ شاید فردوس سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ فردوس کے سراپا میں وہ رفتہ رفتہ ایک نیا ہیولا اور نیا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ جب شاہد کی شوٹنگ نہ ہوتی تو وہ ایک جانب چپ چاپ بیٹھا ٹکٹکی لگائے فردوس کو دیکھتا رہتا، یوں جیسے خلا میں تک رہا ہو، یا کسی چیز کی آس لگائے بیٹھا ہو، یا کسی خواہش کی تکمیل کے انتظار میں ہو۔ ایک طرف تو یہ داخلی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، دوسری طرف شاہد کو اس اثنا میں ایک اور ہمدرد اور غمگسار بھی مل گیا تھا۔ بری صحبت کے سبب شاہد نے شراب نوشی کا آغاز ابتدائی عمر ہی میں کر دیا تھا، مگر گھر پر ایسا ماحول نہ تھا، اس لیے گھر سے باہر دوستوں میں کبھی کبھی شوق پورا کرنے لگا۔ اسے شراب سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، مگر جب وہ اپنے ذہنی الجھاؤ اور اداسیوں سے تنگ آ جاتا تو شراب کا سہارا لیا کرتا تھا۔ فلم ایک رات کی یونٹ میں اسے معاوضے کے طور پر پیسہ تو برائے نام ہی ملا تھا، مگر گاہے گاہے شراب خانہ خراب ضرور حاصل ہو جاتی تھی۔ پینے کے بعد اس کے جسم کی بند بوتل کے پیچ کھلنے شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ خوب کھل کر باتیں کرنے لگتا تھا۔ نشے کے عالم میں شاہد کی گفتگو کا موضوع عام طور پر ایک ہی ہوا کرتا تھا، بچپن کی محرومیاں، بچپن کی پیاس اور ممتا کی طلب۔ کبھی کبھی وہ اشک بار بھی ہو جاتا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ اس لمحے اداکاری کا کوئی سوال نہیں تھا، وہ تہہ دل سے اپنی محرومیوں کا ماتم کرتا اور آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی اداس کر دیتا۔ شراب کی ان محفلوں میں عام طور پر مرد ہی ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجوہات اور تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت تک شاہد کو کھلے بندوں عورتوں کی صحبت کا فیض حاصل نہیں ہوا تھا، دوسری یہ کہ وہ طبعی طور پر شریف النفس اور خاندانی نوجوان ہونے کی وجہ سے خواتین کو بے پناہ عزت دیتا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی ایکٹریس بھی آ جائے تو وہ احتراماً کھڑا ہو جاتا اور کسی لڑکی سے کبھی بدتمیزی سے پیش نہ آتا۔ یہ اس کی سرشت میں داخل تھا۔ عورت کا احترام اس کی عادت اور فطرت تھی۔ پاکستان کی پوری فلمی تاریخ میں وہ غالباً واحد فلمی شخصیت ہے جس نے کبھی کسی لڑکی کو محض اس کے نام سے نہیں پکارا، ہر نام کے ساتھ وہ بیگم کا اضافہ ضرور کرتا تھا۔ بہار بیگم، نغمہ بیگم، اور تو اور دوسرے تیسرے درجے کی اداکاروں کے نام کے ساتھ بھی وہ بیگم ضرور کہا کرتا تھا۔
اور یہ محض لڑکیوں کی موجودگی میں ہی نہیں تھا، ان کی غیر موجودگی میں بھی کبھی کسی خاتون کا تذکرہ وہ بیگم کہے بغیر نہیں کرتا تھا۔